بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے تفسیر الصحابہ، صحابہ کی تفسیر۔ ہمارے اس سبق کا جو پس منظر ہے یا اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تفسیر کی نشو و نما کیسے ہوئی، تفسیر کی ابتدا اور اس کی نشو و نما کیسے ہوئی، اور پھر اس میں ترقی کیسے ہوئی، اس کا ذکر کرتے ہوئے مؤلف نے اس سے پہلے یہ بات بیان کی کہ تفسیر کا آغاز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہو گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر بیان کی، یعنی ان مقامات کی تفسیر بیان کی جو مقامات وضاحت کے محتاج تھے۔ اس کی کچھ مثالیں ہمارے سامنے گزر چکی۔ صحابہ نے ان چیزوں کو محفوظ کیا، اس کے بعد صحابہ کا دور آیا، اور صحابہ نے جو کچھ بھی حاصل کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور ان کی تفسیر کے کیا مساجد تھے وہ آج کے سبق میں ذکر کیے جائیں گے۔ اس کے بعد تابعین کا دور آیا، اور تابعین نے جو علم لیا تھا تفسیر کا، دوسرے علوم کی طرح اس علم کو بھی پہنچایا۔ پھر اس کے بعد تدوین کا دور شروع ہوا، اور مختلف اہل علم نے قرآن مجید کے جو تفسیر کے جو اصول ہیں ان سب کو جمع کیا اور ان سب کو بیان کیا۔ اس کے بعد مختلف ادوار آتے رہے جس کا ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ دور اب ہمارے سامنے ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ اور اس اختصار کے بعد مؤلف نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر تھی یا جن مقامات کی آپ نے تفسیر بیان کی، ان کی کچھ مثالیں انہوں نے بیان کی، ان کی کچھ مثالیں انہوں نے یہاں بیان کی۔ اور اس کے بعد یہاں اب ہم جس سبق کو پڑھیں گے وہ تفسیر صحابہ کا دور ہے۔ اس کو انہوں نے خصوصی طور پر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد کے جو ادوار ہیں تفسیر کے، وہ اس کے بعد ذکر کریں گے وہ، یعنی اب ہم تقریباً کچھ ہمارے دروس تفسیر کے اسی نشو و نما پر ہوں گے۔ اب ہم لوگ تفسیر صحابہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد کچھ صحابہ جو مفسر ہونے کی حیثیت سے بہت معروف ہیں یا علم تفسیر کا بہت سا علم ان سے منقول ہے، ان کا وہ تعارف بیان کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہم تفسیر کے جو باقی ادوار ہیں جو اس کے بعد آئے، یعنی صحابہ کے بعد آئے، ان کا ذکر کریں گے۔ اب تفسیر الصحابہ کی طرف دیکھیں۔ من المعلوم ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بین الکثیر من معانی القرآن لاصحابہ۔ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بہت سے معانی، قرآن مجید کے معنی میں سے بہت سی چیزیں اپنے صحابہ کو بیان کی۔ یہ بات معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی قرآن یعنی قرآن کریم کے معنی و مفہوم کا ایک بڑا حصہ اپنے صحابہ کو بیان کیا۔ کما تشہد بذالک کتب السنہ، جیسا کہ سنت کی کتابیں یعنی کتب احادیث اس بات کی گواہی دیتی ہیں، یعنی یہ باتیں جیسا کہ کتب احادیث میں موجود ہیں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ولم یبین کل معانی القرآن، اور آپ نے قرآن مجید یعنی کامل قرآن کے معنی نہیں بیان کیے، اور آپ نے کامل قرآن کے معنی بیان نہیں کیے۔ لأن من القرآن ما استأثر اللہ تعالی بعلمہ، اس لیے کہ قرآن کا کچھ حصہ وہ ہے جس کے علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر دیا ہے۔ قرآن کا کچھ حصہ ایسا ہے جس کے علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ وَمِنْهُ ما يعلمه العلماء، اور اس کا کچھ حصہ وہ ہے جسے علماء اہل علم جانتے ہیں۔ وَمِنْهُ ما تعلمه العرب من لغتها، اور اس کا کچھ حصہ وہ ہے جسے اہل عرب لغت کے ذریعے پہچانتے ہیں، یعنی لغت جس کو معلوم ہے عربی زبان وہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ وَمِنْهُ مَا لَا يَعْذُرُ أَحَدٌ فِي جِهَالَتِهِ، اور اس کا کچھ حصہ ایسا ہے کہ اس سے لا علم ہونے میں کوئی معذور نہیں ہو سکتا، یعنی ہر شخص پر وہ واضح ہے۔ اس کا کچھ حصہ ایسا ہے جس سے لا علم ہونے میں کسی کو کوئی عذر نہیں ہو سکتا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حصہ ایسا ہے جس کو سب لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل قرآن کے معنی بیان نہیں کیے، اس لیے کہ قرآن کا کچھ حصہ ایسا ہے جس کے علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کیا ہے، اور اس کا کچھ حصہ ایسا ہے جسے اہل علم سمجھتے ہیں، اور اس کا کچھ حصہ ایسا ہے جسے اہل زبان سمجھتے ہیں، اور اس کا کچھ حصہ ایسا ہے جو کسی پر مخفی نہیں ہے۔ وبدیہی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يفسر لهم ما يرجع فهمه الى معرفة كلام العرب لأن القرآن نزل بلغتهم۔ اور یہ بات بدیہی ہے، یعنی یہ بات معروف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس حصے کی تفسیر نہیں بیان کی جس کی معرفت، یعنی جو کلام عرب سے، جس کی معرفت کلام عرب کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے۔ کلام عرب کی معرفت عرب کے ذریعے جس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، اس حصے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر نہیں بیان کی، اس لیے کہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا۔ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا۔ جب ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری بات کی ساری چیزیں لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوتی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اکثر باتیں وہ سمجھ لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کی مادری زبان ہے۔ تو چونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور عربی زبان صحابہ کی مادری زبان تھی، وہ اہل لغت میں سے تھے، تو کلام عرب کے ذریعے جس چیز کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس کی تفسیر بیان کرنا یہ تحصیل حاصل ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ حصہ جس کا فہم کلام عرب کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان نہیں کی کیونکہ وہ تحصیل حاصل ہے۔ وَلَمْ يُفَسِّرْ لَهُمْ مَا تَتَبَادَرُ الْأَفْهَامُ إِلَّا مَعْرِفَتِهِ، اور آپ نے اس چیز کا بھی فہم بیان نہیں کیا جس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی فہم جس کو تیزی کے ساتھ حاصل، جس کا فہم تیزی سے حاصل ہو جاتا ہے، جس کی معرفت کا فہم یعنی جس کی پہچان تیزی کے ساتھ، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی، جیسے اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں، عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا۔ اب آپ غور کیجئے، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، یعنی زمین کو ہم نے فرش کے طور پر بنایا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں جس کا فہم ہر ایک کو حاصل ہو جاتا ہے کہ زمین کو گویا رہنے کے قابل بنایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بھی تفسیر بیان نہیں کی جس کی معرفت فہم کو تیزی کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور وہی وہ چیز ہے جس سے جاہل ہونا، یعنی جس سے ناواقف ہونے میں کسی کو کوئی عذر نہیں ہو سکتا، یعنی بالکل واضح چیز ہے جس کے معنی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتے ہیں، لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ، اس لیے کہ وہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ وَلَمْ يُفَسِّرْ لَهُمْ مَا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ، اور ان کی بھی تفسیر بیان نہیں کی جس کے علم کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، کہ قیام الساعۃ، جیسا کہ قیامت کا واقع ہونا، وحقیقت الروح، اور روح کی حقیقت، وغیر ذالک، اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ اسی طرح ہے جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے شان ہے، یا اسی طرح میزان ہے جو قیامت کے دن قائم ہوگا۔ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ کے علم کے ساتھ خاص ہے۔ اب اس پیراگراف پر آپ پھر سے غور کیجئے۔ اس پیراگراف میں انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے معنی کا ایک بڑا حصہ اپنے صحابہ کو بیان کیا، اور وہ باتیں کتب سنہ میں یعنی کتب احادیث میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ سارے معنی آپ نے بیان نہیں کیے،
اس لیے کہ کچھ حصہ تو وہ ہے جس کے علم کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، جس کی مثال انہوں نے دی، جیسا کہ روح کی حقیقت ہے یا قیامت کا واقع ہونا کب ہوگا، یہ اللہ ہی کو علم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا، اور یہ چیزیں انسان کے فہم میں آ نہیں سکتی کیونکہ انسان نے انہیں دیکھا نہیں ہے، اور پھر یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کی حیثیت رکھتی ہیں کہ ان کا تعلق ایمانیات سے ہے، کہ یہ ایمان بالغیب ہی ان پر قبول ہوتا ہے۔ جب انسان ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو وہاں پھر ایمان اس کا قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان انہی چیزوں کا ہوتا ہے جن کا تعلق غیب سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وَمِنْهُ مَا يَعْلَمُهُ الْعُلَمَاء، اور قرآن کا کچھ حصہ وہ ہے جس کو اہل علم جانتے ہیں، یعنی وہ جس کے لیے باقاعدہ، جس میں دقیق معنی ہیں، جیسے احکام کی آیتیں ہیں، احکام سے متعلق آیتیں ہیں جن کے معنی کو باقاعدہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اہل علم اس کو جانتے ہیں۔ جیسے کہ صحابہ میں سے اہل علم صحابہ خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، یا پھر اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ اہل علم ہے، صحابہ میں سے اہل علم میں شمار ہوتے ہیں اور بڑا مقام ہے ان کا، تو یہ ان کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو ان کے بعد اہل علم ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ بھی بیان نہیں کیا کیونکہ اہل علم اسے سمجھتے ہیں اچھی طرح۔ وَمِنْهُ مَا تَعْلَمُهُ الْعَرَبُ مِنْ لُغَتِهَا، اور اس میں ایک حصہ وہ ہے جس کو اہل عرب اپنی لغت کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ تو قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ کہا، تو اہل عرب اس کو پہچانتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایسا بھی حصہ ہے جس سے جاہل ہونا یا جس سے ناواقف ہونا کسی کے لیے عذر نہیں بن سکتا۔ تو ان چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا، کیونکہ یہ تمام چیزیں کیا تھیں؟ صحابہ کو معلوم تھیں، یہ تمام چیزیں صحابہ کو معلوم تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صحابہ بنیادی طور پر صحابہ میں سے بہت سے صحابہ اہل علم میں سے تھے، اور پھر باقی جو صحابہ تھے جن کا شمار اہل علم میں اگرچہ کہ نہ ہوتا ہو لیکن وہ اہل زبان تھے، وہ اس کو پہچانتے تھے۔ یہ تمام صحابہ پر اس کا اطلاق ہوگا کہ وہ اہل زبان تھے۔ اور پھر وہ جو چیزیں بالکل معروف ہیں، جن کے الفاظ کے ساتھ ہی اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے، جس سے ناواقفیت کسی کے لیے عذر نہیں ہو سکتا، اس میں بھی سارے صحابہ شامل ہیں۔ تو اس حصے کی تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان نہیں کی، کیونکہ یہ بیان کیا جاتا تو یہ تحصیل حاصل ہوتا۔ والغرض ان يطلب تفسیر القرآن منہ ومن السنة، اور مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر طلب کی جائے یعنی حاصل کی جائے، منہ قرآن سے، اس سے یعنی قرآن سے، ومن السنة اور سنت سے۔ تو بنیادی طور پر جو طریقہ کار ہے تفسیر کا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ذریعے کی جائے، جس کا ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا بعض ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ اس کی مثال بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ ومن السنۃ، اور پھر سنت سے اس کی تفسیر کی جائے۔ فإن لم یوجد فیہما، اگر ان دونوں میں تفسیر موجود نہ ہو، قرآن مجید کا کوئی مقام ایسا ہو کہ اس کی تفسیر کی ہمیں ضرورت ہو، اور قرآن مجید کی کوئی آیت کم سے کم ہمارے علم میں نہ ہو کہ اس کے ذریعے ہم اس کی تفسیر کریں، اور سنت سے بھی کوئی چیز ہمارے علم میں نہ ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ فإن لم یوجد فیہما، اگر ان دونوں میں وہ چیز نہ پائی جائے، رجعنا فی ذلک الی اقوال الصحابہ رضوان اللہ علیہم، تو اس بارے میں ہم اقوال صحابہ کی طرف رجوع کریں گے۔ فإنہم ادریٰ بذلک، وہ اس سے زیادہ واقف ہیں، لما شاہدوہ من القرآن، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کے نزول کا مشاہدہ کیا، یعنی قرآن کے نزول کے وقت پر وہ موجود تھے۔ والاحوال التي اختصوا بها، اور وہ احوال جس کے ذریعے وہ خاص تھے، یعنی قرآن مجید کے نزول کا جو ماحول تھا اس موقع پر اس کو وہ جانتے تھے، یہ ان کے ساتھ ہی خاص ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ان کے بعد آئے تابعین جن کو کہتے ہیں، تو وہ قرآن مجید کے نزول کے وقت پر موجود نہیں تھے، قرآن مجید کے نزول کا جو ماحول تھا وہ ان کے لیے میں نہیں ہے، تو تمام امت میں صحابہ کو یہ امتیاز حاصل ہے
کہ قرآن مجید کے نزول کا انہوں نے مشاہدہ کیا، یعنی انہوں نے قرآن مجید کے نزول کے وقت وہ موجود تھے، اور پھر دوسرا یہ کہ جو ماحول تھا قرآن مجید کے نزول کے وقت کا وہ ان کے علم میں تھا۔ اس وجہ سے صحابہ قرآن مجید کی تفسیر کو دوسروں سے بہتر طور پر جانتے تھے۔ وَلِمَا لَهُم مِّنَ الْفَهْمِ التَّامِّ، اور اس وجہ سے کہ انہیں کامل سمجھ حاصل تھی، وہ بہت اچھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا فہم عطا کیا تھا کہ وہ مکمل طور پر ان باتوں کو سمجھ جاتے تھے، اس معاملے میں بہت ممتاز تھے وہ۔ والعلم الصحیح، اور صحیح علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا، جیسا کہ وہ مشہور واقعہ ہے جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے جو غالباً معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ میں تمہیں وہ چیز بتاؤں گا جو قرآن مجید میں سب سے افضل آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو قرآن کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا نا، پھر اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ مار کر کہا کہ علم تمہیں مبارک ہو، علم تمہیں مبارک ہو۔ تو انہوں نے خود اپنے فہم سے سمجھ لیا کہ جس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے صفات اس طرح بیان کیے گئے ہوں، وہ آیت ہی سب سے افضل آیت ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح یہ فہم تام اور علم صحیح صحابہ کرام کو حاصل تھا۔ فہم اعلم الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقرآن، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ وہ فہمہم لہو مطلب شرعی، اور قرآن مجید کو ان کا سمجھنا یہ شرعی مقاصد میں سے ہے۔ کما دلت علی ذالک النصوص، جیسا کہ نصوص اس پر دلالت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہے جو آپ نے بیان کی ہے قرآن مجید کی، اس کے بعد صحابہ کرام کا قرآن کا جو فہم ہے یہ شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے، یعنی اس ترتیب میں سے ہے جس کے ذریعے ہم قرآن مجید کی تفسیر کو حاصل کریں گے۔ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ بِكُلِّ تَأْکِید، اور وہ مقدم ہے، یعنی صحابہ کا فہم مقدم ہے ان سے جو ان کے بعد آئے، بغیر کسی شک کے، یعنی یقینی طور پر ان کا فہم مقدم ہے ان کے بعد والوں سے۔ مثال ذالک، اس کی ایک مثال یہاں انہوں نے دی ہے، قال تعالی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں ان پر ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا فدیہ ہے۔ یہ روزے سے متعلق پہلی آیت میں ہے جو سورہ بقرہ میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں ان پر ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا فدیہ ہے۔ قال سلمۃ بن الاکوع، سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان من اراد ان یفطر ویفتدی، جو چاہتا تھا وہ روزہ نہیں رکھتا تھا اور اس کی جگہ پر وہ فدیہ دیتے تھا۔ حتی نزلت الآیہ التي بعدها، یہاں تک کہ وہ آیت نازل ہوئی جو اس کے بعد ہے، فنسختھا، اور اس نے اس کو منسوخ کر دیا۔ جیسا کہ یہ بات معروف ہے کہ اسلامی احکام تدریج کے ساتھ فرض کیے گئے یا تدریج کے ساتھ مشروع کیے گئے۔ روزے کی فرضیت بھی کچھ مرحلوں میں ہوئی تھی۔ پہلا مرحلہ تھا یہی تھا کہ روزہ رکھنا اختیاری تھا، یہ اجباری یا فرض نہیں تھا۔ جس کو چاہتا وہ روزہ رکھتا، یا روزہ رکھنے کا حکم تھا لیکن وہ اختیاری تھا، جو چاہیں روزہ رکھیں اور جو روزہ نہ رکھنا چاہیں وہ روزہ رکھنے کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہ رکھیں اور اس کی جگہ پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد جیسا کہ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو چاہتا تھا روزہ رکھتا تھا اور جو چاہتا تھا روزہ نہیں رکھتا تھا، اس کی جگہ پر ایک مسکین کو کھانا دے دیتا تھا وہ۔ یہاں تک کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ اس کے بعد والی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ تو یہ جو اختیار تھا اس کے ذریعے منسوخ ہو گیا، اس لیے انہوں نے کہا کہ حتی نزلت الآیہ التی بعدہا فنسختھا تھا، یہاں تک کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی تو اس نے اس اختیار کو منسوخ کر دیا۔ اس کے بعد روزہ رکھنا فرض ہو گیا۔ قال ابن عمر، یہ صحابہ اس وقت موجود تھے لہذا وہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال تھی۔ وقال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی منسوخہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ
یہ منسوخ ہے، یہ منسوخ ہے۔ تو دو صحابہ کا بیان یہ ہے کہ آیت کا یہ حصہ اس وقت کا ہے جبکہ روزہ رکھنے کا اختیار تھا، لہذا اب یہ حصہ منسوخ ہے، یہ حصہ منسوخ ہے اس کے بعد والے حصے سے، لہذا اب روزے رکھنا واجب ہے۔ یہ ایک قول ہو گیا صحابہ کا، فہم یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سلسلے میں دوسرا قول ہے، کہتے ہیں وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا لیست بمنسوخۃ، کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، منسوخ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ الشیخ الکبیر والمرأۃ الکبیرہ لا یستطیعان ان یصوما، یہ آیت اس بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ فیطعمان مکان کل یوم مسکینا، وہ ہر دن کے بدلے میں یا ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے۔ تو وعلی الذین یطیقونہ سے پہلے قول کے مطابق سب لوگ اس میں شامل ہیں کہ جو بھی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ روزہ نہ رکھے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، پہلے قول کے مطابق۔ اور اس قول کے مطابق یہ حکم اس کے بعد والی آیت سے منسوخ ہو گیا۔ لیکن عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ حکم منسوخ نہیں ہے، بلکہ ایک خاص عمر کے لوگوں کے لیے وہ مخصوص ہے، یعنی بوڑھا مرد جو روزہ نہیں رکھ سکتے کمزوری کی وجہ سے، یا بوڑھی عورت جو کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور پھر ہم اس کو مزید وسیع کریں گے تو وہ دائم المریض ہیں جو ہمیشہ بیمار رہتے ہیں اور ان کے صحت کا کوئی امکان نہیں ہے، ان کی صحت کا یا ان کے شفا پانے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو ان کے حق میں یہ آیت ہے۔ تو اس صورت میں یہ آیت منسوخ نہیں ہوگی، بلکہ یہ آیت کا حکم باقی رہے گا۔ وقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ هذا يتأتى على من يفسر الإطاقة بأنها تحمل الشيء بتكلف وجهد۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے، یہ اس تفسیر کے مطابق ہے جو وہاں طاقت رکھنے کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ جو مشقت سے، جو کسی چیز کو تکلیف اور مشقت اور محنت سے ادا کر سکتے ہیں، وَيَشْهَدُ لَهُ، اور اس کی تائید کرتی ہے قراءت، یہ قراءت جو یطوقونہ بضم الیاء یو وفتح الطاء وفتح الواو وفتح الواء المشددہ، واو کے فتح کے ساتھ یطوقونہ۔ تو اس قرات، ایک قرات دوسری ہے، یعنی یطیقونہ ایک قرات ہے اس کی جس کا ترجمہ ہم بیان کر چکے ہیں، اور دوسری قرات ہے یطوقونہ۔ یطوقونہ جو قرات کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو روزے کو تکلیف، مشقت اور بہت ہی محنت کے ساتھ رکھ سکتے ہوں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ تو عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی تائید جو ہے ایک دوسری قرات سے ہوتی ہے جو ہم نے یہاں بیان کی، یطوقونہ۔ وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْعَامَّةِ مِنَ الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ فَتَشْهَدُ لِلرَّأْيِ الْأَوَّلِ، جو عام قرات ہے اور جو مشہور قرات ہے وہ پہلے رائے کی گواہی دیتی ہے، یعنی پہلے قول کی تائید کرتی ہے، جو پہلا قول ہے اس کی تائید کرتی ہے۔ یطیقونہ جب ہم پڑھیں گے تو اس کا ایک مفہوم نکلے گا اور وہ ایک قول ہوا، اور یطوقونہ جب ہم پڑھیں گے تو اس کا ایک مفہوم نکلے گا اور وہ دوسرا قول ہوا۔ تو اس طرح صحابہ کی جب تفسیر ہمارے سامنے آئے گی تو ہم صحابہ کی رائے، ہم یاد رکھیں کہ تفسیر اس مقام پر جہاں قرآن کی کوئی آیت اس کی تفسیر نہیں کرتی، اس مقام کی تفسیر قرآن کی کسی آیت کے ذریعے نہیں ہوتی یا سنت کے ذریعے نہیں ہوتی، تو اس صورت میں ہم صحابہ کی تفسیر کو لیں گے۔ اور صحابہ کی تفسیر میں اگر کوئی کسی دوسرے صحابی کا اختلاف نہیں ہے، کسی صحابی سے کوئی تفسیر منقول ہے اور اس میں کسی دوسرے صحابی کا اختلاف منقول نہیں ہے، تو ہم اس کو لے لیں گے، دوسرے تمام اقوال پر ہم اسی کو ترجیح دیں گے۔ لیکن صحابہ کی تفسیر میں اگر اختلاف ہو جائے، جیسا کہ یہاں ہمارے پاس اختلاف ہے، ایک قول کی تائید کو صحابہ کر رہے ہیں اور دوسری قول ایک عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے
اور بعض دیگر صحابہ سے منقول ہے. تو صحابہ کے رائے میں جب اختلاف ہو جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ کس کی رائے زیادہ قریب ہے دین کے اصول سے یا شریعت کے مقاصد سے. تو اس میں ہم ترجیح کا اہل علم ترجیح کا طریقہ اختیار کریں گے. اب ہم جب ہم ترجیح کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ عوام کے لیے نہیں ہے بلکہ اہل علم ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کے کسی قول میں اگر کوئی اختلاف منقول نہ ہو تو ہم صحابی کے قول ہی کو لیں گے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ صحابہ کے قول میں اگر اختلاف ہو، آپس میں صحابہ اختلاف کرتے ہو کسی چیز میں، تو اہل علم اس میں سے جو راجح ہے اس کو لیں گے. یہ عام قول کے اعتبار سے ہے. اب آئیے مصادر الصحابہ فی تفسیر میں صحابہ کے مصادر کیا تھے، مراجع کیا تھے، وہ کیا مراجع تھے جن کے ذریعے صحابہ نے تفسیر بیان کی. کان الصحابہ رضوان اللہ علیہم یبنون اجتہاداتہم فی التفسیر علی ما یلی. صحابہ تفسیر میں اپنے اجتہاد کی بنیاد حسب ذیل چیزوں پر رکھتے تھے. صحابہ اپنے اجتہادات کی بنیاد تفسیر میں اپنے اجتہادات کی بنیاد حسب ذیل امور پر رکھتے تھے. اولا معرفت اوضاع اللغت العربیہ، عربی زبان کے اوضاع اور اس کے اسلوب کی معرفت پر. عربی زبان کے اوضاع یعنی وہ زبان جو وضع کی گئی ہے، کس طرح وضع کی گئی ہے، کس معنی کے لیے وضع کی گئی ہے. تو عربی زبان کے اوضاع اور اسالیب کی معرفت پر. فإن لغتهم العربية تعينهم على فهم الآيات التي يتوقف فهمها على لغة المعرفة ہے، جس کا فہم عربی زبان پر موقوف ہوتا ہے. عربی لغت عرب پر جس کا فہم موقوف ہوتا ہے اس کو وہ آسانی کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ عربی زبان سے ان کی واقفیت یہ ان کی مددگار ہوتی ہے ان آیات کے سمجھنے میں جن کا فہم لغت عرب پر موقوف ہوتا ہے. یہ پہلا مصدر تھا، وہ عربی زبان کو جاننے والے تھے، لہذا عربی زبان میں کس لفظ کے کیا مفہوم ہوتے ہیں اس کے بنیاد پر وہ ان چیزوں کو سمجھ جاتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہم لوگ کچھ ملاحظات بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آگے اس کی مزید وضاحت آ جائے گی. بس اتنی بات میں اس بات کا ذکر کر دوں کہ صحابہ کے مصادر کی حیثیت سے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن لغت عرب کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کا کیا مقام ہے، وہ ایک دوسری بحث ہے. قرآن مجید کی تفسیر بنیادی طور پر ہم بیان کریں گے قرآن مجید کی روشنی میں، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، صحابہ کے اقوال کی روشنی میں، اور پھر اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر بیان کی جائے گی عربی زبان کی روشنی میں. لیکن عربی زبان کی روشنی میں جب ہم تفسیر بیان کریں گے تو بنیادی طور پر اس کے کچھ شرطیں ہوں گی، کیونکہ قرآن مجید کوئی لغت کی کتاب نہیں ہے کہ ہم نے لغت کا کوئی مفہوم لے لیا. اور پھر جو قوامیس ہیں، جو معاجم ہیں، جو قاموس ہمارے سامنے زبان کی پائی جاتی ہیں، جو معاجم ہیں، ان سے ہم کسی مفرد لفظ کے معنی تو حاصل کر لے سکتے ہیں، کسی مفرد لفظ کے، لیکن اس سے ہم پورے قرآن مجید کی تفسیر یا اس کے مفہوم کو متعین کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید ایک شرعی کتاب ہے. بنیادی طور پر ہم کسی بھی طرح اس لغت کے باوجود بھی کسی بھی طرح ہم قرآن اور سنت سے مستغنی نہیں ہو سکتے. جن لوگوں نے قرآن اور سنت کو اور اقوال صحابہ کو نظر انداز کر کے اپنی تفسیر کی بنیاد لغت عرب پر رکھی، انہوں نے بہت ٹھوکریں کھائی ہیں. یہ نقطہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ صرف لغت عرب سے ہم تفسیر بیان کریں گے اور اپنے آپ کو قرآن سے، سنت سے یا اقوال صحابہ سے مستغنی سمجھیں گے تو یہ راستہ یقینی طور پر ہلاکت تک پہنچائے گا. جن لوگوں نے ایسا کیا ہے انہوں نے سخت ٹھوکریں کھائی ہے، کیونکہ قرآن جو ہے لغت کی کتاب نہیں ہے کہ ہم نے معاجم کو لیا اور پھر قاموس کو لیا، اس کو حل کر لیا. ان سے ہم مدد لے سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو مفردات کو سمجھنے میں ہم ان سے مدد لیں گے، معاجم اور قوامیس سے مفردات کو سمجھنے میں.
لیکن پھر اس کے بعد اس کے مفہوم کو متعین کرنے میں بنیادی طور پر ہمیں شریعت کے بنیادی اصولوں اور شریعت کے بنیادی قواعد کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. لہذا اگر کوئی لغت کے ذریعے ایسی تفسیر بیان کرتے ہیں جو شریعت کے بنیادی مقاصد کے خلاف ہے، یا قرآن کی دوسری آیت کے خلاف ہے، یا پھر احادیث کے خلاف ہے، یا اقوال صحابہ کے خلاف ہے، تو ہم اس کو بلا شبہ رد کر دیں گے. میں نے اس کی مثال دی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں اضرب بعصاک الحجر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی لاٹھی کو مارو پتھر پر. جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کی ضرورت پڑی تھی پانی کی ان کی قوم کے لیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ پتھر پر مارو تو پانی کے چشمے نکل پڑیں گے. لیکن ایک صاحب نے جس کے نام ذکر کی میرے خاص ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے میں ذکر کر چکا، انہوں نے اس کی تفسیر یہ کی کہ اس لاٹھی کے سہارے تم اس پتھر پر چڑھو تو دوسری طرف تم کو پانی کے چشمے نظر آئیں گے. تو انہوں نے جو معنی بیان کیے لغت سے کھینچ تان کر اضرب کے معنی یہ نکلتے ہیں لغت سے، لیکن وہ معنی شاذ ہیں، اور اس مقام پر وہ معنی نہیں ہے، کیونکہ اس مقام پر کیا معنی ہیں اس کے یہ ہمیں سنت سے بھی معلوم ہوتے ہیں اور پھر صحابہ سے بھی معلوم ہوتے ہیں، اخبار صحابہ سے بھی معلوم ہوتے ہیں. لہذا ایسے معنی لہذا صرف لغت کی بنیاد پر قرآن مجید کی ہم ایسی تفسیر بیان کریں گے جو اصول شریعت کے خلاف ہوں گے، یا قرآن کی تفسیر کے خلاف ہوں گے، یا پھر سنت کے خلاف ہوں گے، یا اقوال صحابہ کے خلاف ہوں گے، یا جو سلف امت ہے ان کے خلاف ہوں گے، تو ہم اس کو رد کریں گے. بہت سے لوگوں نے لغت کو بنیاد بنا کر قرآن مجید کے بہت سے مقامات کو جو موجودہ دور کی جو تہذیب ہے یا موجودہ دور کی تہذیب جن باتوں کا تقاضا کرتی ہے، جیسے کہ حجاب نہیں ہونا چاہیے، فلاں اور فلاں ہونا چاہیے، اس کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے. تو یہ ہلاکت کا راستہ ہے اگر ہم اس کو نظر انداز کریں. جیسے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو. سنت سے اس کی تشریح ہوتی ہے کہ ہاتھوں کو کاٹو، یہ جمع کے اعتبار سے، ورنہ ایک ہاتھ کو کاٹیں گے، کون سے ہاتھ کو کاٹیں گے، کتنا کاٹیں گے، اور کتنی چوری کرنے پر کاٹیں گے، اور کن حالات میں کاٹیں گے، ان تمام چیزوں کی تعین سنت کے ذریعے ہو جاتی ہے. لیکن بعض نے اس کی تفسیر یہ کی کہ فاقطعوا ایدیہما یعنی ان کے ہاتھوں کو بند کر دو، یعنی انہیں قید کر دو. انہوں نے اس کی تفسیر جو کی وہ یہ کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کے ہاتھوں کو قید کر دو، مثلا انہیں جیل میں ڈال دو. اس سے انہوں نے تفسیر کی. تو یہ تفسیر کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگرچہ کہ لغت کے اوپر جو ہے لغت کھینچ تان کا لغت کے مطابق ہو جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ شریعت کے جو اصول ہیں اس کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے جس پر باقاعدہ آپ نے عمل بھی کیا ہے، اگرچہ کہ وہ نادر واقعات ہے جس پر عمل ہوا ہے، اس کو جو ہے لوگ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اسلامی حکومت میں چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو معاشرے کا ایک بڑا حصہ کے ہاتھ کاٹ جائیں گے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے معاشرہ ایسا ہے کہ وہ اتنے بڑے حصے چوروں پر مشتمل ہے؟ تو آپ اپنے معاشرے کی مذمت کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ایک کے بھی ہاتھ کاٹتے ہیں تو پورا معاشرہ چوکنا ہو جاتا ہے اور پھر کوئی چوری کرنے کی ہمت نہیں کرتا، پھر لوگوں کے مال محفوظ ہو جاتے ہیں. تو میں یہاں جس چیز کی طرف یہاں اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ لغت کے ذریعے تفسیر کرنے کی بعض لوگوں نے کوشش کی تاکہ وہ قرآن مجید کی آیات کو ان کی خواہشات کے مطابق بنا سکے. مغربی جو ممالک ہیں، یورپی جو ممالک ہیں یا یورپی جو تہذیب ہے، ان کی خواہشات کے مطابق بنانے کی کوشش کر سکے. اس کے لیے انہوں نے کھینچ تان کر جس چیز کا سہارا لیا وہ کیا ہے؟ لغت ہے. تو لغت کا سہارا لینا یہ اس وقت پر بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے جب ہم اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں جو شریعت میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے. تو بہرحال صحابہ کا لغت کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر کرنا یہ تو بنیادی طور پر اس بنیاد پر ہے کہ وہ اہل لغت میں سے تھے، اور دوسری بات یہ کہ وہ شریعت کی اصولوں کی روشنی میں تھا. وہ شریعت جتنا لغت کو سمجھتے تھے اس سے بڑھ کر یا اسی طرح وہ شریعت کے اصولوں کو سمجھتے تھے، شرعی مقاصد کو سمجھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ چکے تھے وہ لوگ، قرآن مجید کے نزول کے وقت وہ موجود تھے، اس ماحول کو وہ جانتے تھے.
لہٰذا وہ لغت کی روشنی میں لغت کو جب لیتے تھے تو ان تمام چیزوں کے ساتھ لیتے تھے. تو ٹھیک ہے, پہلا مصدر یہ تھا. دوسرا مصدر تھا معرفت اسباب النزول, قرآن مجید کے نزول کے اسباب کی معرفت. فلقد آثر الصحابہ الوحی وشاہدوا نزولہ, صحابہ کرام وحی کے عصر میں موجود تھے, یعنی وحی کے نزول کے زمانے میں موجود تھے. وشاہدوا نزولہ, اس کے نزول کا انہوں نے مشاہدہ کیا. فعرفوا اسباب النزول, نزول قرآن مجید کے نزول کے اسباب کو انہوں نے جانا. وہ مواقعہ, اور اس کے مقامات کو, کس موقع پر کس مقام پر یہ چیز نازل ہوئی اس کو انہوں نے پہچانا. نزول کی معرفت سے, قرآن مجید کی کسی آیت کے نازل ہونے کے سبب کو جاننے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی. جب ہم قرآن مجید کے کسی آیت کے نزول کے سبب کو جان لیتے ہیں, جس کو ہم شان نزول کہتے ہیں, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا مفہوم ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, معرفت سبب النزول یعین علی فہم الآیت, سبب نزول کی معرفت یہ آیت کے فہم میں مدد کرتی ہے. قرآن مجید کی کسی آیت کے نازل ہونے کے سبب کی معرفت یہ اس آیت کے سمجھنے میں مدد کرتی ہے. فإن العلم بالسبب, اس لیے کہ کسی سبب کا علم یورث العلم بالمسبب, وہ اس علم تک پہنچا دیتا ہے, مسبب کے علم تک پہنچا دیتا ہے. یعنی جس سبب سے یہ آیت نازل ہوئی, جب ہم اس کو جان لیتے ہیں تو پھر وہ آیت کا کیا مفہوم ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں ہر آیت کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کس موقع پر نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی, لہذا تم لوگ مجھ سے اس کا علم حاصل کر لو. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی اور شخص اس کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور پھر سفر کر کے اس تک پہنچا جا سکتا ہو تو میں اس تک ضرور پہنچتا. لہذا وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے. قرآن کی ساری آیتیں کسی سبب سے نازل نہیں ہوئی, بعض آیتیں کسی سبب سے نازل ہوئی, یعنی کوئی حادثہ پیش آیا یا کوئی سوال ہوا, جیسا کہ یسألونک, یا پھر قل سے جو آیتیں شروع ہوتی ہیں, وہ وہاں سبب نزول پایا جاتا ہے, اور کچھ مقام پر بھی پایا جاتا ہے, لیکن یہ بعض آیتیں ہیں. ورنہ اس کا بڑا حصہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح نازل فرمایا, نصیحت کے لیے, شریعت اپنی مقرر کرنے کے لیے, احکام کے طور پر نازل فرمایا. اس کا بڑا حصہ ابتدائی ہے. ہم دو کہتے ہیں, ایک قرآن کی آیتیں دو طرح کی ہیں اس حیثیت سے, ایک ابتدائی ہے اور دوسرا سببی ہے. سببی وہ جن کا کوئی شائع نزول ہے, اور ابتدائی وہ جن کا کوئی شائع نزول نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نصیحت کے طور پر, نصیحت کے لیے یا پھر احکام کے لیے, شریعت مقرر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا. تو بڑا حصہ ابتدائی ہے اور کچھ حصہ سببی ہے, اور جو سببی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسباب نزول, یعنی ہم شان نزول کہتے ہیں. ثالثاً معرفت احوال الیہود والنصارى فی جزیرۃ العرب وقت نزول القرآن, جزیرہ عرب میں قرآن کے نزول کے وقت یہود و نصارہ کے احوال کی معرفت, یہود و نصارہ کے احوال کی معرفت جزیرہ عرب میں قرآن کے نزول کے وقت پر. ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں یہود و نصارہ کے اللہ تبارک تعالیٰ نے احوال بیان کیے, ان کو باقاعدہ خطاب کیا, کیونکہ جزیرہ عرب میں یہ اہل علم کا ایک مقام رکھتے تھے. یعنی جزیرہ عرب میں ان کا مقام وہی ہوتا تھا جو کہ اہل علم کا ہوتا ہے کسی معاشرے میں, کیونکہ یہ لوگ صاحب کتاب تھے. اس حیثیت سے عرب میں ان کا بڑا مقام تھا, اور سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہدایت ان کے پاس محفوظ ہیں, لہذا لوگ ان کی طرف علم کی نیت سے نظریں اٹھا کر دیکھتے تھے, علم کی حیثیت سے ان کی طرف نظریں اٹھاتے تھے, ان کی طرف دیکھتے تھے. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو خطاب کیا اور ان کا ذکر کیا. تو اس موقع پر ان کے کیا احوال تھے, صحابہ کرام چونکہ ان کے ساتھ تھے اس لیے اس بات کو جانتے تھے. وَهَذَا يُعِينُ عَلَى فَهْمِ الْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا الْإِشَارَةُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ وَالرَّدِّ عَلَيْهِمْ, اور یہ چیز مدد کرتی ہے ان آیات کے سمجھنے میں
جن میں ان کی طرف ان کے اعمال کی طرف اشارہ ہے یا ان کی تردید کی گئی ہے. ایسے یہ جو یہود و نصارہ کے احوال کی معرفت یہ مدد کرتی ہے ان آیات کے سمجھنے میں جن میں ان کے اعمال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یا ان کی تردید کی گئی ہے, ان کے غلط عقائد کی یا غلط دعووں کی جو تردید کی گئی ہے. ان چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ واقعی ایسے حالات میں تھے جن کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. چوتھا ہے معرفت عادات العرب, عادات عرب کی معرفت, عرب کے کیا عادتیں تھیں ان کی معرفت. فإن فی القرآن الکثیر من الآیات التي لها صلة بعاداتهم, اس لیے کہ قرآن مجید میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جن میں ان کی عادات سے تعلق پایا جاتا ہے, ان کی عادتوں سے تعلق پایا جاتا ہے. قرآن مجید کی بعض آیتیں ایسی بھی ہیں جس میں اہل عرب کے اس وقت کی عادات ہے اس کا ذکر بیان ہوتا ہے. تو لہذا صحابہ کرام اس موقع پر موجود تھے, بلکہ ان عادات جو عادات عرب کی تھیں ان کا وہ مشاہدہ کرتے تھے, بلکہ ان میں کچھ عادتیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں. لہذا وہ لوگ لہذا اس چیز کا جاننا ان کے لیے مددگار ہوگا. مثال کے طور پر یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورہ بقرہ کی آیت ہے, وہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں, وہ آپ سے ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کے لیے میقات کی حیثیت رکھتے ہیں اور لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کے معیار کی حیثیت رکھتے ہیں. ولیس البر, یہاں یہ محل استشہاد یہ مقام ہے, ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها, اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ. ولکن البر من اتقى, لیکن نیکی یہ ہے کہ لیکن نیکی اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے. واتوا البیوت من ابوابها, تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ. واتقوا اللہ, اور تم تقوی اختیار کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب اگر ہم عرب کے عادات جو تھے اس کو نہیں جانتے تو ہم یہ آیت اس مقام کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کہ گھروں میں پیچھے سے مت آؤ بلکہ گھروں میں تم ان کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو. یہ بات کیوں بیان کی گئی؟ تو تفسیر میں صحابہ کرام اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ عربوں کی عادت تھی کہ جب وہ احرام باندھ لیتے تھے, احرام جب باندھ لیتے تھے حج کے لیے, تو اس کے بعد اپنے کسی وجہ سے گھر میں آنا پڑتا تو وہ گھروں میں دروازوں سے نہیں آتے تھے بلکہ پیچھے سے آتے تھے, اور یہ سمجھتے تھے کہ احرام کی حالت میں گھروں میں دروازے سے آنا یہ غلط ہے, تو گھروں کے پیچھے کے حصے سے آتے تھے. تو اللہ تبارک نے بتایا کہ, اور اس کو نیکی سمجھتے تھے, تو اللہ تبارک نے بتایا کہ اس طرح گھروں ہے, اس کا تعلق نیکی سے نہیں ہے بلکہ نیکی کا تعلق تو تقوی سے ہے. لہذا تم جس طرح عام طور پر اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہو اسی طرح داخل ہو جاؤ, نیکی تقوی اختیار کرنے میں ہے, اس چیز میں نہیں ہے. اب یہاں ایک عادت کی طرف اشارہ کیا گیا, لیکن ظاہر ہے کہ یہ عادت کیا تھی یہ ہمیں صحابہ کی تفسیر کے ذریعے ہی معلوم ہوتی ہے. پانچواں ہے خامساً قوت الفہم والادراک, فہم اور ادراک کی قوت, کسی چیز کو سمجھنے یا کسی چیز کو درک, کسی چیز کو حاصل کرنے, کسی چیز کو پا لینے کی قوت. وہذا فضل یؤتیہ اللہ من یشاء من عبادہ, اور یہ اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں میں سے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. وکثیر من آیات القرآن یدق معنی, اور قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن کے معنی دقیق ہوتے ہیں, جن کے معنی بہت دقیق ہوتے ہیں. اس پر ویخفى المراد منہ, اس سے مراد کیا ہے وہ مخفی ہوتا ہے. ولا یظہر الا لمن اوتی حظا وافرا من الفہم وہ نور البصیرتی, اور وہ ظاہر نہیں ہوتے مگر اسی پر جسے ایک بڑی مقدار میں فہم اور بصیرت کا نور دیا گیا ہو, فہم اور بصیرت کا نور دیا گیا ہو, اس پر ہی وہ ظاہر ہوتے ہیں. وکان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صاحب النصیب الاکبر, اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے حصے والے تھے, والحظ الاوفر, اور بہت زیادہ حصے والے تھے, من ذالک, اس چیز میں, یعنی قوت فہم اور ادراک, فہم اور ادراک کی قوت کا ایک بڑا حصہ حاصل ہوا تھا کس کو؟ عبداللہ ابن عباس
صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہذا ببرکتی دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے تھا. وہ دعا کیا تھی؟ اللہم علمہ التاویل, اللہم علمہ التاویل, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو تعویل یعنی مفہوم کسی بھی چیز کے درک کا فہم عطا کر. اللہم علمہ, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کی تھی, اور اس دعا کی برکت تھی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فہم قرآن کا فہم اور ادراک کے قرآن کی ایک عجیب و غریب قوت حاصل ہوئی تھی, اور اس کا بڑا مقام ہے اہل علم کے نزدیک. اہل تفسیر جانتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کا ایک بڑا مقام ہے, اگرچہ کہ صحابہ میں دوسرے بھی تھے, لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ایک وافر مقدار عطا کیا. اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ایک لمبے عرصے تک اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو زندگی دی, اور پھر انہوں نے باقاعدہ درس کی محفلیں ان کی ہوتی تھی, مجلسیں ہوتی تھیں جن میں باقاعدہ وہ دروس دیتے تھے. اس کی وجہ سے جو اقوال ہیں عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ کی تفسیر کے وہ بہت زیادہ ہیں, اور وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں, تو ان سے جو علم امت کو حاصل ہوا وہ بھی بہت زیادہ ہے. اب اسئلے کی طرف آئیے. اسئلہ ہم لوگ آپ کے سوالات لیں گے اسئلہ کے بعد انشاءاللہ. تحدث عن نشأۃ التفسیر وتصورہ, تفسیر کی نشو و نما اور اس کے تصور کا بیان کیجیے. تفسیر کی نشو و نما اور اس کے تصور ذکر کیجیے. ثانیاً من اسس علم التفسیر وکیف کان ذلک, تفسیر کے علم کی بنیاد کس نے رکھی اور یہ کیسا ہوا. علم تفسیر دیکھیے, علم تفسیر کی بنیاد کس نے رکھی اور یہ کس طرح ہوا. ثالثاً مثل لتفسیر القرآن بالسنہ, قرآن کی تفسیر سنت کے ذریعے اس کی کوئی مثال پیش کیجیے. علیہم اجتہاداتہم فی التفسیر, صحابہ کرام کس چیز پر تفسیر میں اپنے اجتہادات کی بنیاد رکھتے تھے. وہی مصادر تفسیر جو ہم پڑھ چکے ہیں, غالباً وہ 4 ہیں جو اوپر گزر چکے ہیں, جو 4 مصادر 5 مصادر جو بیان کیے گئے, وہ اس کا جواب ہے کہ صحابہ کرام اپنے تفسیر میں اپنے اجتہادات کی بنیاد کس چیز پر رکھتے تھے. الخامس لماذا كانت معرفت احوال الیہود والنصارى, کس لیے یہود و نصارہ کے احوال کی معرفت, و معرفت عادات العرب, اور عادات عرب کی معرفت, کس لیے یہود و نصارہ کے احوال اور عادات عرب کی معرفت من العوامل المساعدتی لاجتہادات الصحابہ فی التفسیر, ان اسباب میں سے تھی, ان وسائل میں سے تھی جو مددگار تھے صحابہ کے اجتہادات کی تفسیر میں. تفسیر میں صحابہ کے جو اجتہادات تھے ان کے مددگار وسائل میں سے تھے. کیا کیا؟ احوال یہود کی معرفت اور عادات عرب کی معرفت. یہ کس لیے؟ احوال یہود کی معرفت اور عادات عرب کی معرفت کس لیے تفسیر کے اجتہادات میں سے تھے صحابہ کرام کے لیے. ٹھیک ہے, اب آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب, ادراک کا لغت میں اور مطلب اصطلاح میں کیا معنی بنتا ہے؟ اس کو مطلب میرے دماغ میں شاید وہ اردو کا لفظ آ جاتا ہے, لیکن اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ادراک جو ہے درک سے ہے, درکا یدرکو. درکا کے معنی عربی زبان میں پانے کے ہیں, ادراک معنی ہے پانا. درک ہی سے ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کو پا لینا. ہم کوئی چیز غور کرتے ہیں, پھر اس کے مفہوم تک پہنچ جاتے ہیں, تو گویا ہم نے اس کو پا لیا. تو اسی سے ادراک کہتے ہیں کسی مفہوم تک سمجھنا, کسی چیز کے مفہوم تک پہنچ جانا, یہ ادراک ہے. جزاک اللہ. صحابہ کے اقوال کی کون سی تفسیر مستند ہے؟ کیا ان کی کیا کون سا مصدر ہے کہ یہاں صحابہ کی تفسیر ملے, ان کے اقوال ملے؟ صحابہ کی تفسیر وہ تمام جن کو ہم تفسیر معصور کہتے ہیں, تفسیر بالمعصور میں جو مثالیں اوپر گزر چکی ہیں, ان تمام میں تفسیر کی اسی اصول کو پیش نظر رکھا ہے, اور انہوں نے صحابہ کے اقوال کو ذکر کیا ہے, جیسے کہ ابن کثیر ہے, تفسیر تبری ہے. آپ اوپر جا کر دیکھیں ہیں کہ تفسیر بالمعصور میں جو تفسیر ذکر کی گئی ہے وہ صحابہ کے اقوال پر بھی مبنی ہے, یعنی قرآن سے اس میں تفسیر ہے یا پھر سنت سے ہے, اور پھر اس میں صحابہ کے جو اقوال ہیں وہ مذکور ہے. تفسیر بالمعصور جتنے بھی ہیں
وہ صحابہ کے اقوال پر بھی مشتمل ہے. جزاک اللہ. تو یہاں ہم لوگ اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.